ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها صلوات حضرات گرامی ایک اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ گوہر ایجنسی جو اب الرحمان ٹورز کے نام سے کربلا معلیٰ اور دیگر ادباتی عالیات کی زیارت کے لیے قافلے لے جاتے ہیں. ان سال بھی کربلا معلیٰ ان کا قافلہ جا رہا ہے اور 4 شعبان کو حرم باب الحوائج صحن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام میں جشن باب الحوائج منعقد ہوگا اور 22 دن کا وہ ٹور جو 6 مئی کو ایران سے عراق بائی بس روانہ ہوگا اس کے یوں اخراجات 65,110 ہیں، لیکن آج و کل 2 دن کے لیے خاص طور پر چونکہ روز ولادت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اس میں انہوں نے 58,000 اس کے اخراجات آ رہے ہیں جو آج و کل اس کی بکنگ کرائیں گے ان کو صرف 58,000 روپے دینا پڑیں گے. اور جو زائرین یہاں پر جن کا قرآن نکلتا ہے، جن کو کربلا معلیٰ کی زیارت کی بشارت دی جاتی ہے، وہ بھی اسی قافلے کے ساتھ جائیں گے. اور 10 اپریل کو نفیس جہاں مرحومہ جن کے خمسے کی مجلس ہے، ان کے دیسے کی مجلس ٹھیک 10 بجے دن میں اسی عزاخانے میں ہوگی، جسے 11 بجے دن میں جسے مولانا غضنفر عباس صاحب قبلہ خطاب کریں گے. اس زنانی مجلس مرحومہ کے دولت خانے پر 11 بجے دن ہی میں منعقد ہوگی. آپ تمام حضرات اس میں بھی شرکت فرمائیں. صلوات بھیجیں محمد. حضرات گرامی آپ کے سامنے بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید جناب معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا سلام یہ خمسہ مجالس کا آج 4تھا مرحلہ اور 4تھی شب ہے، جس میں مسلسل آپ کے سامنے دین زحمت ہے یا ضرورت کے عنوان سے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور سورہ بقرہ کی آخری آیت کے پہلے حصے کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں بہت وضاحت کے ساتھ قرآن نے اعلان کیا کہ اللہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ، اس کی قوت برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. میں روزانہ یہ فقرے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے، احکام شریعت کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے انسانی طاقت کو مد نظر رکھا اور جتنی نمازیں بآسانی پڑھی جا سکیں اتنی ہی واجب کی گئیں، جتنے روزے بغیر زحمت کے رکھے جا سکیں اتنے ہی روزے واجب کیے گئے، جو حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اسی پر حج واجب کیا گیا. یعنی مسلسل انسانی طاقت کو مد نظر رکھا، قوت برداشت کو مد نظر رکھا اور احکام عبادت کا انسانی طاقت و قوت کے مطابق ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ دین زحمت کا نام نہیں ہے، دین ضرورت کا نام ہے. اللہ نے اپنی عبادت میں اتنی سہولت عطا فرمائی ہے کہ انسانی صحت تک کو ترجیح دی. ایک عبادت گزار ایک بندے کی صحت تک کو ترجیح دی. اب بغیر تمہید کے میں آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، لیکن ایک باواز بلند صلوات پیش کر دیں. اور توجہ سنیے گا، انسانی صحت تک کو ترجیح دی، اتنی ترجیح دی کہ وضو مقدمہ نماز ہے، نماز کی شرط
وضو کو قرار دیا گیا۔ وضو نماز کی شرط ہے اور آب خالص وضو کی شرط ہے۔ نماز کے لیے وضو کی ضرورت ہے اور وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے، مگر اللہ نے انسانی صحت کو اتنی ترجیح دی۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، یہ بہت سامنے کا شرعی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص مریض ہے اور یہ خوف ہے کہ وہ پانی سے وضو کرے گا اور یہ پانی اس کے لیے ضرر کا سبب بنے گا، اس کے مرض کے اضافے کا سبب بنے گا، اس کے لیے خطرے کا سبب بنے گا، تو شریعت نے یہاں بھی انسانی صحت کو ترجیح دی کہ وضو کا بدل تیمم کو قرار دیا۔ وضو کی جگہ تیمم کا حکم دیا کہ اگر پانی سے تمہاری صحت کو خطرہ ہے، اگر پانی تمہارے لیے سبب ضرر بنتا ہے تو اب پانی سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے مٹی سے تیمم کر لو۔ یہ وضو کا بدل مٹی کا ہونا بتا رہا ہے کہ اسلام زحمت کا نام نہیں ہے، دین زحمت کا نام نہیں ہے۔ صلوات بھیجے محمد دیکھیں، بڑی سامنے کی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن آپ متوجہ فرمائیں کہ وضو کا بدل تیمم کو قرار دیا، پانی کا بدلہ مٹی کو قرار دیا۔ اب یہاں پر مٹی پانی کی جانشین بن گئی، یہاں پر تیمم پانی کا نائب بن گیا۔ اب دیکھیں، اس میں اللہ کی ایک قدرت بھی پنہا ہے کہ جو کام وضو سے ہوتا ہے وہ کام اللہ نے حکم دیا کہ مٹی سے کرو، وضو پانی سے کرتے ہو، لیکن اب اگر تمہارے لیے پانی سبب ضرر بن رہا ہے، سبب خطر بن رہا ہے، مرض کے اضافے کا سبب بن رہا ہے، تو اب پانی استعمال نہ کرو۔ جو کام پانی سے ہوتا ہے وہی مٹی سے ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت بھی ہے۔ تو اگر پانی کا اثر مٹی میں آ جائے تو یہ حیرت کی بات تو نہیں ہے، اس کی قدرت کی بات ہے۔ تو اب اگر دوا کا اثر خاک شفا میں آ جائے تو یہ بھی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کی قدرت کی بات ہے۔ صلوات بھیجے محمد ایک صلوات اور پڑھ دے محمد کہ اللہ نے وضو کا بدل تیمم کو قرار دیا۔ اچھا، وضو نماز کا مقدمہ ہے کہ اگر پانی سے تمہیں خطرہ ہے، مرض کے اضافے کا سبب بن سکتا ہے، تو اب پانی سے وضو نہ کرو، تیمم کر لو، تیمم سے نماز پڑھ لو۔ پھر نماز میں بھی انسانی طاقت کو، انسانی صحت کو، انسانی قوت برداشت کو اتنی ترجیح دی کہ یوں نماز الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز، الصلاۃ عمود الدین، دین کا ستون نماز۔ نماز اگر نماز قبول ہو گئی تو ہر عمل قبول، اگر نماز رد ہو گئی تو ہر عمل رد ہو جائے گا۔ سب سے افضل عبادت ہے نماز، عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے نماز، اور نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے نماز جماعت۔ توجہ فرمائیے گا، نمازوں میں سب سے افضل نماز جماعت کی نماز ہے۔ جو ثواب جماعت کی نماز میں ہے وہ فرادہ میں نہیں ہے، سب سے زیادہ مرتبہ جماعت کی نماز میں ہے۔ لیکن جماعت کی نماز کا قانون یہ ہے کہ نماز جماعت پڑھانے والے کو آگاہ کیا شریعت میں کہ جب فرادہ پڑھنا تو چاہے جتنی طولانی نماز پڑھنا، چاہے جتنی دعائیں پڑھنا، چاہے جیسے سورے پڑھنا، کیا فرمایا؟ لیکن جب جماعت کی نماز پڑھانا تو اختصار کو مد نظر رکھنا۔ جب جماعت کی نماز پڑھنا تو ہلکی نماز پڑھانا، اپنے نماز جماعت میں سوروں کو طول نہ دینا، رکوع کو طول نہ دینا، قنوت کو طول نہ دینا، سجدوں کو طول نہ دینا۔ کیوں؟ کہ جو تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان میں صرف جوان نہیں ہیں، ضعیف بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، اس میں صرف جوان نہیں ہیں، ضعیف بھی ہیں، اس میں صحت مند نہیں ہے، مریض بھی ہیں، صرف مقامی نہیں ہے، مسافر بھی ہیں۔ میرے طرف متوجہ رہیے گا، اللہ نے نماز جماعت میں بھی ترجیح دی کہ ایسا نہ ہو کہ ضعیفوں کو زحمت ہو جائے، مریضوں کو زحمت ہو جائے۔ اب بتائیے کہاں دین زحمت رہا؟ صلوات بھیجے محمد
بھائی نماز جماعت میں بھی، جماعت میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی صحت کا خیال رکھو، ان کے سن کا خیال رکھو، ان کے عمر کا خیال رکھو، ان کے سفر کا خیال رکھو۔ فرادہ نماز چاہے جتنی طولانی پڑھو، لیکن جماعت کی نماز کا حکم، علماء کرام بیٹھے ہیں کہ جماعت کی نماز میں اختصار کو مد نظر رکھنا، طول نہ دینا۔ اب یہاں پر رک جائیے، پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ ایک طرف نماز جماعت میں امام نے نماز جماعت کو حکم دیا کہ قرات کو طول نہ دینا، رکوع کو طول نہ دینا، سجدے کو طول نہ دینا۔ دوسری طرف ایک اور نماز جماعت مسجد نبوی میں ہو رہی ہے، نماز جماعت ہو رہی ہے، صفِ جماعت سجی ہوئی ہے۔ ایک بچے نے صفِ جماعت کو چیرا، ایک فرشتے نے آسمان کی چادروں کو ہٹایا۔ مولا حسین پیغمبر کے پشت کے ممبر پر آئے، جبریل نازل ہوا کہ تب تک سر نہ اٹھائیے گا جب تک یہ خود سے نہ اتر آئیں۔ میں کہوں گا یہ کیا مسئلہ؟ یہ بھی نماز جماعت ہے۔ نماز جماعت میں یہاں بھی ایک سے ایک بوڑھے موجود ہیں، ایک سے ایک ضعیف موجود ہیں، ایسے ضعیف کہ صرف بدن کے ضعیف نہیں ہیں، اعتقاد کے بھی ضعیف ہیں، ایسے ضعیف جنہیں نبی کے دماغ میں بھی ضعف نظر آتا۔ صلوات ہے جے حمد بھائی وہ بھی نماز جماعت ہے نا، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، ضعیف موجود، وہ بھی موجود جن کے بدن میں ضعف، وہ بھی موجود جن کے اعتقاد میں ضعف، وہ بھی موجود جن کے جسم میں مرض، وہ بھی موجود جو بغض علی کے مرض میں مبتلا۔ ارے جہنم کے مسافر بھی موجود تھے۔ صلوات ہے محمد ارے صلوات تو بھیجے محمد والے۔ اور وہاں سجدے کو طول دیا جا رہا ہے، یہاں اختصار کا حکم، وہاں سجدے کا طول۔ توجہ فرمائیے گا، میں کہوں گا شریعت میں یہ کیا معاملہ ہوا؟ ادھر نماز جماعت میں اختصار کا حکم، ادھر جب تک مولا حسین نہ اترے سجدے کو طول دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دونوں حکم اپنی جگہ۔ اختصار کا حکم اس لیے دیا گیا کہ نمازیوں کو زحمت نہ ہو، اختصار کا حکم نمازیوں کو زحمت سے بچانے کے لیے ہے، نبی کے سجدے کا طول عظمت حسین سمجھانے کے لیے ہے۔ بھائی سجدے کو طول عظمت حسین سمجھانے کے لیے ہے کہ حسین عالم سجدہ میں پشت پائیں۔ نماز مومن کی معراج، سجدہ نماز کی معراج۔ سمجھایا جا رہا ہے جو مومن کو معراج پر پہنچائے وہ نماز ہے، جو نماز کو معراج پر لے جائے۔ بھائی جماعت کا حکم اختصار کہ نمازیوں کو زحمت نہ ہونے پائے، ان کو زحمت سے بچانے کے لیے، وہ طول سجدہ عظمت مولا حسین سمجھانے کے لیے کہ دیکھو نماز میں سجدے کو طول دے کے پیغام دیا کہ نماز میں بھی حسین کو نہ بھولنا۔ اب یہ بہت خاص بات ہے جو مجھے عرض کرنا ہے، نماز میں بھی امام حسین کو یاد رکھنا۔ اب ایام عزا آتے ہیں، محرم کا زمانہ آتا ہے، ماتم مجلسیں ہوتی ہیں یا حسین کی صدائیں اٹھتی ہیں، تو کچھ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ صاحب بے شک ماتم کیجئے، مجلس کیجئے، مگر امام حسین نے سجدے کے عالم میں اپنی جان قربان کی، تو امام کی نماز بھی یاد رکھیے۔ یہاں خواہش ہوتی ہے کہ صاحب محرم میں امام حسین کی نماز کو بھی یاد رکھیے، ان کے سجدے کو بھی یاد رکھیے۔ توجہ فرمائیے گا، ہماری خواہش یہ ہے کہ ان کی نماز یاد رہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ نماز میں بھی حسین یاد رہے۔
خواہش کہ نماز میں حسین کو بھولنے نہ پائیں. بھائی نماز میں اللہ نہیں چاہتا کہ حسین کو بھولو، اسی لیے عیدین کی نماز اس میں بھی حکم ہے کہ جب عید کی نماز پڑھنا تو زیارت وارثہ نہ چھوڑنا. سمجھ لیجئے بھائی عیدین کی نماز میں زیارت وارثہ کی تاکید بتا رہی ہے کہ اللہ کو کوئی خوشی غم حسین کے بغیر قبول نہیں. ارے کتنی آسانی سے آپ نے سنا. بھائی اللہ کو کوئی خوشی غم حسین کے بغیر قبول نہیں، تبھی تو چوتھے امام نے شادی میں مجلس رکھوائی. اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ جملہ میرے نوجوانوں یاد رکھنا، اللہ کو کوئی خوشی غم حسین کے بغیر قبول نہیں ہے. اسی لیے چوتھے امام سے جب کسی نے کہا شادی میں آئیے تو آپ نے کہا فرش عزا بچھائیے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ جملہ یاد رکھیے گا، کوئی خوشی بغیر غم کے قبول نہیں. تو عزیزوں اسلام زحمت نہیں ہے، دین زحمت نہیں ہے. نماز جماعت کا قانون بتا رہا ہے کہ دین زحمت نہیں. اللہ کو دیدار کا زحمت پہ پڑھنا گوارا نہیں. اب سنیے گا آج کے لیے جس کے لیے زحمت دی ہے کہ دیدار کا زحمت پہ پڑھنا اللہ کو گوارا نہیں. اچھا دیدار تو دیدار جس کے ذریعے اللہ نے دین بھجوایا، جسے صاحب یاسین بنایا، جسے خاتم النبیین بنایا، جسے سید المرسلین بنایا، جس کی سیرت کو نمونہ بنایا، جس کی عطرت کو نجات کا ذریعہ بنایا، وہ عبادت کر رہے ہیں. کہہ رہا ہے وہ عبادت کر رہے ہیں، پوری پوری رات نمازیں پڑھ رہے ہیں، اور پیغمبر کے پیروں میں ورم آیا. قرآن کی آیت آئی اتنی مشقت نہ کرو کہ تمہیں زحمت ہونے لگے، اتنی مشقت نہ کرو کہ تمہیں اذیت ہونے لگے. توجہ فرما رہے ہیں آپ، قرآن میں آیت موجود ہے، علماء بیٹھے کہ پیغمبر اسلام پوری رات نمازیں پڑھتے تھے اور نتیجے میں آپ کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے، ورم آ جاتا تھا. اللہ نے کہا میرے حبیب اتنی مشقت نہ کیجئے. جب نبی نے نمازوں میں پوری رات نمازیں پڑھنا شروع کی تو اللہ نے انہیں روک دیا. اب دیکھتا ہوں آپ کتنا متوجہ ہیں. جس قرآن میں نبی کو اللہ نے کثرت عبادت سے روکا ہے کہ زحمت نہ ہونے پائے، جس قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو روکا ہے کہ زحمت نہ ہونے پائے، اسی قرآن میں ایک آیت بتا رہی ہے کہ ان لم تفل، میدان میں نبی کو ٹوکا ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. بھائی مکان میں کثرت عبادت ہو تو روک دیا جائے، اور تپتے ہوئے میدان میں اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اب مجھے بتائیے روکا کاہے سے اور ٹوکا کاہے پر؟ کہ جس کے لیے روکا وہ عبادت تھی، جس کے لیے ٹوکا وہ علی کی ولایت تھی. ارے بھائی ایسے نہیں سنی جاتی مجلس. جس کے لیے روکا وہ کثرت عبادت، جس کے لیے ٹوکا وہ اعلان ولایت کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. ارے سمجھایا کہ نہ عبادت میں تکلیف گوارا ہے، نہ اعلان ولایت میں تاخیر گوارا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بھئی اب آج شب ولادت ہے، ذکر قدیر آج نہ ہوگا تو کب ہوگا؟ فرمایا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا.
خطیب اکبر اللہ مقامہ اس موقع پہ ایک جملہ فرماتے تھے، وہ جی چاہتا ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے کہا نبی سے، سمجھایا امتی کو کہ اگر نبی نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، ذاکر نے یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا، مجمع نے یہ نہ سنا تو کچھ نہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اور یہ کرنے کے لیے نبی نے آگے والوں کو پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا، وہاں تیور کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ حالانکہ ایک ذاکر سے آپ 100 مرتبہ وعدہ لیں کہ آؤ بھیا مجلس پڑھ دو، اور وہ 99 مرتبہ وعدہ وفا کر دیں، آپ کے کہنے پر رات میں، دن میں، سردی میں، گرمی میں، برسات میں، خشکی میں وہ مجلس پڑھنے آ جائے، وہ ایک بار نہ آ پائے تو آپ 99 مرتبہ آنا دیکھیں گے کہ ایک مرتبہ نہ آنا دیکھیں گے؟ کہا صاحب ایک مرتبہ نہ آنا نہیں دیکھا جائے گا، اتنے بار تو وہ آ گئے، چلیے کوئی مجبوری رہی ہوگی نہیں آ پائے۔ کہنا یہ چاہیے تھا کہ میرے نبی 99% پہنچا چکے، نماز پہنچا چکے، روزہ پہنچا چکے، حج پہنچا چکے، زکوٰۃ پہنچا چکے، اب یہ علی کی ولایت بھی پہنچا دو۔ اور دیکھو پریشان نہ ہو، اگر لوگ بگڑنے لگیں، مجمع بھڑکنے لگے تو پریشان نہ ہونا، نہیں وہاں یہ نہیں کہا کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، سمجھایا ہر معاملے میں چھوٹ دی جائے گی علی کی ولایت۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ اب یہ کرنے کے لیے نبی نے ممبر بنایا۔ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں پیغمبر کی زندگی میں 2 کام بڑے انوکھے ملے، ایک غدیر کے موقع پر ممبر بنوانا، اور ایک وقت آخر کاغذ و قلم منگوانا۔ اور جو ہیں آپ متوجہ ہیں، ایک غدیر میں ممبر بنوانا، ایک وقت آخر کاغذ و قلم منگانا۔ ارے پورا اسلام آ گیا، نبی نے کبھی نہیں کہا کہ لاؤ کاغذ و قلم لاؤ، میں تمہیں احکام شریعت لکھ کے دے دوں، طریقہ عبادت لکھ کے دے دوں۔ کبھی انہوں نے کاغذ و قلم نہیں منگایا۔ میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں، آپ بتائیے نبی نے کاہے کے لیے قلم و کاغذ منگایا؟ مولا علی کے لیے نا، ان کی ولایت، ان کی امامت تحریری شکل میں امت کے حوالے کرنے کے لیے۔ قلم کاہے کے لیے منگایا؟ مولا علی کے لیے۔ نبی نے ممبر کبھی نہیں بنوایا۔ جو وہ مسجد نبوی کا ممبر ہے، نہ نبی نے آرڈر دے کے بنوایا نہ خود سے بنایا۔ مدینے میں ایک بڑھئی رہتا تھا، اس نے دیکھا کہ پیغمبر کو خطبہ دینے میں زحمت ہوتی ہے، تو اس نے کہا یا نبی اللہ، میں آپ کے لیے ایک نشستگاہ بنا دوں جس پر بیٹھ کے آپ خطبہ دیں تو آپ کو کوئی زحمت نہ ہوگی۔ نبی نے کہا کیا بناؤ گے؟ وہ گیا اور ممبر بنا کے لایا۔ وہ ممبر بڑھئی کی مرضی ہے، نبی نے اس کو دعا دی، وہ ممبر قبول ہو گیا۔ مسجد بنائی تھی خود نبی نے، وہ ممبر بنایا تھا مسجد نبوی کا ایک امتی نے، لیکن نبی کی معصوم کی بنائی ہوئی مسجد کے ساتھ ساتھ گناہگار کا بنایا ہوا ممبر بھی محترم ہو گیا۔ اب اکثر سوال ہوتا ہے کہ صاحب یہ تابوت، یہ علم، یہ پٹکے، یہ سہرے، یہ تبرکات اعضاء، یہ معصوم نے تو بنائے نہیں، یہ خانہ آپ نے بنایا، یہ علم آپ نے سجایا، یہ پٹکے آپ نے بنائے، تو آپ کے بنائے ہوئے تبرک کیوں محترم؟ تو مسجد نبی نے بنائی، وہ ممبر کیوں محترم؟ کہا صاحب وہ ممبر نبی نے نہیں بنایا، معصوم نے نہیں بنایا، معصوم کی محبت میں بنا۔ ارے کیا بنا آپ نے؟
معصوم کی محبت میں بنا. معلومات جو معصوم کی محبت میں بنے وہ بھی قابل احترام ہے. تو یہ آزا خانہ بھی معصوم کی محبت میں بنا. صلوات بھیجے محمد. اللہ نے گرامی تو نبی نے وہ ممبر ایکسیپٹ کیا. وہ بنایا تھا ایک کاریگر نے. نبی نے نہ آرڈر دے کے بنوایا نہ نبی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ غدیر کا ممبر نبی نے بنایا. کس کے لیے؟ مولا علی کے لیے. بس توجہ چاہتا ہوں. قلم منگوایا تو مولا علی کے لیے. ممبر بنوایا، میرے ساتھ چلیے گا. قلم منگوایا مولا علی کے لیے، ممبر بنوایا مولا علی کے لیے. قلم بنایا منگوایا مولا علی کے لیے، ممبر بنوایا. ارے میرے نوجوانوں کا جواب تو دو. قلم منگوایا علی کے لیے، ممبر بنوایا علی کے لیے. بھائی نبی کی سیرت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. قرآن اعلان کر چکا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ان کی سیرت نمونہ عمل ہے. قلم منگوایا تو علی کے لیے، ممبر بنوایا تو علی کے لیے، تاکہ اب قیامت تک ہر قلم چلانے والا بھی یاد رکھے اور ہر ممبر پڑھانے والا کہ قلم کا حق بھی علی علی ہے، ممبر کا حق بھی علی ہے. علی 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 حیدری. کہ قلم کا حق بھی علی علی ہے اور ممبر کا حق بھی علی علی ہے. عزیزو اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. اس کا مطلب نماز ہماری ضرورت، روزہ ہماری ضرورت، حج ہماری ضرورت، زکوٰۃ ہماری ضرورت، خمس ہماری ضرورت، اطاعت خدا ہماری ضرورت، اطاعت نبی ہماری ضرورت، اطاعت امام ہماری ضرورت. بھائی ہماری ضرورت کا نام دین ہے. دین کی ضرورت کا نام امیر المومنین. صلوات بھیجے محمد محمد. عزیزو ہماری ضرورت کا نام دین ہے. دین کی ضرورت کا نام ولایت امیر المومنین ہے. صلوات بھیجے محمد. دین کو ان کی ضرورت پڑتی ہے. ہمیں دین کی ضرورت ہے کہ اگر ہم رضا خدا چاہتے ہیں تو دین پر چلیں. مگر دین کو ان کی ضرورت ہے کہ اب جب ان کا اعلان ہو گیا تو اب آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین کامل ہوا. آج اللہ اسلام سے راضی ہوا. جب تک اعلان ولایت نہ ہوا اسلام بھی رضی اللہ نہ ہوا. صلوات بھیجے محمد. یا عزیزان گرامی ولایت دین کی ضرورت کا نام. ضرورت ہے اسے مومنوں کی ضرورت نہیں ہے. منافقوں تک کی ضرورت پڑی. تبھی تو کہا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. 70 مرتبہ لولا کہا. ارے کاش ایک بار دل سے مولا کہہ لیتا. ضرورت ہے یہ ضرورت. چنانچہ آج شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام. اب کل آخری مجلس اگر معصوم عالم نے چاہا تو کل اس سلسلے کی آخری مجلس ہے. لب لباب چاروں مجلسوں کا نتیجہ آخری مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. پرسوں مرحومہ کے دیسے کی مجلس ہے جسے مولانا غضنفر عباس صاحب توسی خطاب فرمائیں گے. آپ حضرات سے اس میں بھی کثیر تعداد میں شرکت گزارش ہے. بس آج آخری بات آپ ملاحظہ فرمائیں کہ دین کی ضرورت کا نام اہل بیت اطہار ہے. دشمنوں تک کو ان کی ضرورت پڑی.
चुनाचे आज जिनकी शब विलादत है, अब्दुल मलिक इब्न मरवान का दौर था। और अब्दुल मलिक इब्न मरवान के ज़माने में उस वक्त तक मुसलमानों को ये इल्म नहीं था कि सिक्के बनाए कैसे जाते हैं। उनको नहीं पता था कि ये जो सिक्के बनते हैं, जो जिसका चलन था, वो बनते कैसे हैं, उसका कानून क्या है। वो सारे सिक्के रोम से बन के आते थे, और कैसर रोम ईसाई था, सारे सिक्के वहाँ से बन के आते थे। और कपड़े भी मिस्र से आते थे, कपड़ों का ही कोई कारखाना अरब में नहीं था, सब मिस्र से आते थे। तो एक दिन अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने देखा कि जो मिस्र से लिबास आए थे, कपड़े आए थे, उनके कोने पर एक ट्रेडमार्क, एक निशान पड़ा हुआ था। तो उसने उलमा से पूछा कि भाई ये क्या लिखा है। तो वो बताया भाई ये ईसाइयों की मजहबी अलामत है। जैसे हम आप बिला तशबीह 786 लिख देते हैं, बिस्मिल्लाह लिख देते हैं, का ये उनके मज़हब की एक मजहबी अलामत है। तो उसने हुक्म दिया कि ये जितने कपड़े आएँ उनकी मजहबी अलामत हटा दी जाए। तो जब ये ख़बर कैसर रोम को पहुँची तो उसने कहा कि अगर तुमने इन कपड़ों से हमारे मजहबी अलामत को हटाया तो सिक्के भी हमारे मुल्क में ढाले जाते हैं, तो हम ऐसे सिक्के भेजेंगे कि जिसके एक तरफ कीमत होगी, दूसरी तरफ पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी होगी। अब पसीने छूटने लगे कि अगर वो अलामत हटाते हैं तो पैगम्बर की तौहीन होगी, अब क्या किया जाए। तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान बैठा हुआ सोच रहा था कि क्या किया जाए। तो उसके वज़ीर ने कहा परेशान क्यों है। तो कहा इसलिए परेशान हूँ कि अब इस मुश्किल से कौन निकाले। तो वज़ीर ने कहा माजी में किसने निकाला था। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। जिस घराने ने माजी में इस्लाम की मदद की, दीन की मदद की, वही आज करेगा। का तेरी मुराद, का मेरी मुराद औलाद रसूल हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। मेरी मुराद पांचवें इमाम हैं और वो आए हुए हैं, तो उन्हें बुला। अब देखिए दुश्मन तक को इनकी ज़रूरत पड़ी, इनकी ज़रूरत पड़ी। इमाम को तलब किया, इमाम तशरीफ़ लाए। तो उसने कहा कि हज़रत इसने ये कहा है कि सिक्के अगर तुमने ये अलामत हटा दी तो हम सिक्कों के ज़रिए पैगंबर की तौहीन करेंगे। तो इमाम के लबों पर तबस्सुम आया। कहा तो तू उनका मोहताज ही क्यों है, तू हुक्म दे कि खुद सिक्के ढाले जाएं। कहा हमें तरीक़ा आता ही नहीं कि सिक्के ढाले कैसे जाएं। कब मैं बताता हूँ, लाओ ज़रा कागज़ और कलम लाओ। फौरन कागज़ भी आ गया, कलम भी आ गया। लीजिए नाना का बदला नवासे ने ले लिया। सलावत भेजे मोहम्मद वाले। नाना का बदला नवासा ले रहा है। अब कागज़ और कलम आया तो हज़रत ने, ये एक बैंकिंग का मसला है। ये जो नोट छपते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में, इसका एक पूरा कानून होता है। ये यूँ ही नहीं है कि मशीन लगाई और कागज़ के नोट छाप लिए। वो जो बग़ैर कानून के छपते हैं वो नकली नोट कहलाते हैं। इसका पूरा एक कानून होता है, सिक्के कैसे ढाले जाएं, किस वज़न के हों, और जो वज़न हो उसकी कीमत क्या हो, ये पूरा एक कानून होता है। तशरीफ़ यहाँ जगह है अजीज़ों। तो इमाम ने वो पूरा बैंकिंग का, अकाउंटेंसी का एक कानून था जो लिख के दिया। और उसके बाद पहला इस्लामी सिक्का बहुक्म इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। इससे कोई इनकार नहीं करता कि पहला इस्लामी सिक्का जो राइज हुआ वो बहुक्म इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम राइज हुआ। बस आखिरी जुमला सुनिए, आज की गुफ्तगू तमाम हो गई। लोग पूछते सर मोजिज़े समझ में नहीं आते, मोजिज़ा क्या होता है। अरे सामने का मोजिज़ा किताबों के आईने में देख लो। दौर खिलाफत का चल रहा था, सिक्का इमामत का।
گفتگو تمام ہوئی، آپ سب کو آمد حضرت امام محمد باقر علیہ السلام مبارک ہو۔ بارگاہ الہی میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا واسطہ، ان کے آباء و اجداد خصوصاً ان کی جدہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ تمام حاضرین مجلس، بانیان مجلس، ہمارے ہاشم آغا صاحب کے فرزندان، نفیس جہاں صاحبہ کے تمام اہل خانہ جنہوں نے ذکر کا اہتمام کیا ہے، وہ ہر آفت عرضی و سماوی سے محفوظ رہیں۔ جتنے بھی منتظمین ہیں وہ ہر آفت و ہر محمد و آل محمد کے غم میں غم، ان کی خوشی میں خوشی منانے والے، ان کے دوستوں سے دوستی، ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے والے، ان میں جو بے گھر ہوں ان کو گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، ہمارے فقہاء علماء کی حفاظت فرما، ہمارے تمام خطباء اہل بیت و شعراء اہل بیت کے سروں کے اوپر جناب عباس کے علم کا سایہ رہے، پالنے والے اہل بیت کے دشمن نیست و نابود ہو جائیں، وہ گھر جہاں سے یا حسین کی آوازیں آتی ہیں ان کو شاد و سلامت رکھنا، وہ گھر جہاں اہل بیت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں ان کو برباد کر دینا۔ پالنے والے دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہے کہ حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل ہو، ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو۔ حضرات اب قرآن اندازی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، ہمارے علماء کرام اپنے دست مبارک سے قرآن اندازی فرمائیں گے، جس میں ایک کچھ تبرکات عزا خانے کے سلسلے کے اور آخری قرآ کربلا معلیٰ کی زیارت کے سلسلے میں ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آخر تک آپ حضرات یہاں پر تشریف فرما رہیں، اور جس خوش نصیب کے نام وہ قرآ برآمد ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ظاہر امام ہے، اس ظاہر امام کے چہرے کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے، لہذا کم سے کم آپ اس ثواب میں شریک ضرور رہیں۔ پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نفیس جہاں صاحبہ مرحومہ بنت باقر حسین صاحب اور ہاشم آغا صاحب مرحوم ابن امیر حسن صاحب کی روح کو اس طرح ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔